بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس نشست میں انبیاء اور رسل اولو العزم لوگوں کی بات ہوگی کہ اگر یہ برگزیدہ انبیاء اور رسل کسی بندے کے خواب میں آئیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ پیغمبران علیہم السلام 3 قسم پر ہیں۔ پہلے نمبر پہ اولو العزم، دوسرے نمبر پہ مرسل رسول، اور تیسرے نمبر پہ انبیاء اور پیغمبر۔ اولو العزم کی تعداد 6 ہے اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور باقی انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ اب یہ ہیں کون کون سے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 اولو العزم ہیں رسولوں میں سے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے، پیغمبروں میں سے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا آدم علیہ السلام کا دنیا میں آ کر نظام کائنات کو ایک راہ پر چلانا، پھر حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا کہ نافرمان قوم کے ساتھ پالا پڑا، اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی انتہائی مشکل سے مشکل مقام پر اور وقت میں ثابت قدم رہنا، کوئی زبان پر حرف شکوہ اور شکایت نہ لانا۔ جس طرح بعض انبیاء اور رسل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی اپنی قوم کی بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے، اور رسول پیغمبر وہ ہیں جن پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لائے ہیں، اور ان کی تعداد 313 ہے، اور صرف نبی وہ ہیں جن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ کتاب، شریعت، احکامات کا لانا یہ رسول ہیں، اور انہی کتابوں کی، انہی شریعت کے احکامات کی آگے تبلیغ کرنا یہ باقی انبیاء نے کی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں تورات، زبور، انجیل 3 کتابیں آئی، اور 70,000 نبی بنی اسرائیل میں ہیں، کتابیں 3 آئیں، اور انہی کی آگے تبلیغ ہوتی رہی۔ جو شخص اولو العزم رسولوں کو خواب میں دیکھے عزت اور جلال کی دلیل ہے، اور اگر رسولوں کو دیکھے 313 میں سے کسی ایک کو، تو دشمنوں پر فتح پائے، اور اگر اس جگہ اس موضع والے لوگ غم و اندو اور سختی میں ہیں تو خیر اور اصلاح اور دین اور دنیا کے کاروباری معاملات میں آسودگی دیکھیں گے، بلائی دیکھیں گے۔ اور اگر پیغمبروں کو نقل مکانی وہاں سے ہجرت کر کے دیکھا تو اس موضع پر بد دعا کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس موضع پر بلائے عظیم حق تعالیٰ نازل فرمائے۔ قوم عاد و سمود کا دیکھ لو، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، قحط سالی کا حال دیکھ لو، پھر مکے والوں پہ یہ حال ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے اور رجوع الی اللہ ہے۔ توبہ سب سے بہترین بات ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن خواب میں کسی پیغمبر کو تازہ
خوش خرم اور خندہ پیشانی حالت میں دیکھے تو عزت اور جاہ و نصرت پائے گا، اور اگر غصہ میں دیکھے تو بدحالی، رنج اور سختی اور غم پائے گا۔ تو خواب میں پیغمبروں میں سے کچھ سنے تو ان سے ان کے علم میں سے کچھ حصہ پائے اور خوشی کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے پیغمبر کو مارا ہے تو یہ خیانت کی دلیل ہے، جس طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرًا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، عہد شکنی کرنا اور آیات الہی کے ساتھ کفر کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا، یہ اس کی بدبختی کی دلیل ہے۔ اور حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، آدم علیہ السلام کو، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر ہے تقریباً 26 ہیں، ان کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو دیکھے تو بزرگی اور ولایت پائے، اور اگر خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھے تو یہ علم آموزی کی دلیل ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اگر خواب میں دیکھے تو اس نے آدم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی تو یہ شخص کی نافرمانی اور بدبختی کی دلیل ہے، اور اگر اس نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تو یہ بزرگی اور سلطنت کی دلیل ہے۔ حضرت حوا جو آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں، اگر کوئی شخص حضرت حوا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دولت اور اقبال پائے، عیش اور خوشی اور عشرت، عمر دراز، وافر مقدار میں نعمتیں پانے کی دلیل ہے۔ یہ ہر ایک مقام پہ آئے گا کہ بوڑھی عورت کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے، جوان کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے، بچی کو دیکھنے سے، ہر ایک کی عمر کے لحاظ سے جو خواب میں دیکھا جائے گا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں، مصیبتیں یا تکلیفیں یا جو بھی اس کی عمر کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے دکھاتا ہے وہی تعبیر ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو عمر دراز پائے، لیکن دشمن سے رنج اور سختی دیکھے اور انجام کار مراد کو پہنچے۔ جتنے اپنی قوم سے رنج اور غم پائے تھے نا وہ دیکھے گا، لیکن آخر کار کامیابی ہے، فلاح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خواب میں دیکھے نیک ہو اور عاقبت اچھی ہے، درس و تدریس میں اعلیٰ مقام پائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر افسوس کرے اور آخر میں فتح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو کام درست اور دل کی مراد پائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے سے خیر کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی اس کو ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو حج کرے، ظالم بادشاہ پر ظلم کرے اور شاید ماں باپ کے ساتھ بدخوئی سے پیش آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے فتح اور غنیمت پانے کی دلیل ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو فرزندوں کا، اولاد کا غم اور دکھ اسے ملے گا اور وہ آخر میں خوشی سے بدل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو لوگ اس پر بہتان لگائے اور انجام کار بزرگی، جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا واقعہ، اسی طرح خواب میں دیکھنے والے کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھے تو وہ دشمن پر غلبہ پائے اور وہ خود دشمن پر فتح پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اہل و عیال میں گرفتار ہو اور پھر خوشحال ہو اور دشمن پر فتح پائے۔ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَأَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بادشاہی، نعمت اور مال و مرتبے کی دلیل ہے۔ زکریا علیہ السلام
توفیق اطاعت نیک کام کرنے کی دلیل ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنا کار خیر کی توفیق ہے۔ خضر علیہ السلام کا دیکھنا رزق فراوانی، درازی عمر، خشکی کو تری میں، قید سالی کو خوشحالی میں دیکھنے کی دلیل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو غموں سے نجات پانے کی دلیل ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کی دلیل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو وہی توفیق اطاعت اور خیرات میں آگے بڑھنے کی دلیل ہے۔ اور آخر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو آپ یہ سمجھے کہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت، ہر بھلائی، ہر نعمت عظمیٰ، ہر نعمت کبریٰ اس بندے کو ملے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ذات ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو مرتبہ اور عزت اور بزرگی اور شان حاصل ہے تو وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب غموں سے راحت، قرضوں سے، قید سے، دہشت سے، بغض و حسد سے، یعنی ہر برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی دلیل ہے۔ غریب کو امیر کر دے، امیر کو امیر تر کر دے، پرہیزگار کو متقی سے اعلیٰ درجے تک قرب خداوندی تک پہنچا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، درست دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کی بدحالیاں خوشحالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نقش کے ساتھ دیکھے تو وہ نقش آپ کا اس خواب کے دیکھنے والے پر پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نیک لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہ سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر اور کافروں کے لیے نذیر ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے، اور جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تو خواہش اور بدعت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور بالایت پانے کی دلیل ہے، اور دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، جس طرح کہ ارشاد ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ حضرت جعفر صادق فرمایا کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت 10 وجوہ پر ہے: رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، ظفر، سعادت، جمعیت، قوت، دونوں جہاں کی خیر، اور اس موضع کے لوگوں کی بہتری جس جگہ پر خواب میں دیکھا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض بھی بنا ہے، شمسی حوض، ایک تالاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کسی بادشاہ وقت نے یا اس کے کسی ملازم نے دیکھا تو وہ خواب میں اٹھ کر فوراً اس جگہ پہ پہنچا اور جا کے دیکھا کہ اس جگہ واقعی وہ وضو کے پانی سے جگہ تر ہوئی ہے۔ وہاں پھر اس نے دائرہ پھیر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس نے اپنے قبر کی جگہ وہاں رکھ لی، اور بعض میں آتا ہے وہاں ایک حوض، ایک تالاب بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جگہ، یہ جو بیشتی زیور کہ بیشتی دروازہ جو پاک پتن شریف میں مشہور ہے، کتنے اولیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیشتی دروازے کی جگہ پر ایک منبر پر ایک اونچی جگہ پر کھڑے دیکھا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ قصیدہ بردہ کے مصنف مؤلف فالج کے مرض میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برد یمانی اس کے اوپر بچھا دی، چادر، صبح جب اٹھے جسم صحیح سلامت تندرست، وہ چادر بھی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اس کے
اہل نہیں ہے سمجھانے کے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول کی زیارت سے سب کو سرفراز فرمائے، دنیا کے غم و اندوں سے نجات دلا کر فراخی و خوشحالی اور کامرانی اور فتح نصیب فرمائے۔